أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں صاحبان ایمان کے لیے بطور بشارت اور ان کے لیے سلسلہ ہدایت اور سلسلہ دین کو مسلسل نازل کر رہا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک، جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر ایک انسان بھی باقی ہے اس کی طرف سے یہ سلسلہ ہدایت جاری رہے گا. اور اس لیے ہر زمانے میں ہر دور میں اس رب کریم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد ان کو فراموش نہیں کیا. اس جملے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو خود اس کے اندر بہت کچھ ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق جس نے تمہیں خلق کیا ہے، وہ کہ جب تم نہیں تھے تو تمہیں جانتا تھا، تم ماں کے شکم میں تھے تمہیں جانتا تھا، اور اس نے پیدا کر کے تمہیں چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ ہر وقت وہ اتنا قریب ہے کہ جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے. توجہ ہے. وہ اللہ کہ جو گمراہ انسان کہ جو اللہ کا مخالف ہے، جو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اسے جب زندگی دے رہا ہے، اسے حیات دے رہا ہے، اسے رزق دے رہا ہے، اور اسے اپنی اس دنیا سے باہر جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. ورنہ قانون یہی ہے کہ جب تم کسی ملک کی مخالفت کرو، جب تم کسی مالک کی وفاداری نہیں کرو گے تو قانون یہی کہتا ہے کہ یا تو اسے اس ملک سے نکال دیا جائے، یا اس کی آمدنی کے ذرائع بند کیے جائیں، یا اس کی روزی روٹی بند کر دی جائے.
یا اسے قید خانوں میں ڈال دیا جائے۔ اس لیے اگر آپ غور کریں تو اس کائنات میں جہاں تک سورج چمکتا ہے، جہاں تک اس کی حکومت ہے، اس حکومت میں رہ وہی سکتا ہے کہ جو اس کا وفادار ہو، لیکن رب کہہ رہا ہے جو سجدہ کرتا ہے زمین اس کے لیے بھی ہموار ہے، جو سجدہ نہیں کرتا زمین اس کے لیے بھی ہموار ہے۔ اس رب کریم کو اگر ہم فراموش کریں اور اس کو یاد نہ کریں کہ وہ مالک کہ جسے جو ہمیں ہر حال میں یاد رکھتا ہے، اور اتنا یاد رکھتا ہے کہ انسان اس کو بھول جاتا ہے، مگر پھر کہ صرف یاد ہی نہیں رکھتا بلکہ تمہارے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیں، ایسی قدرت پیدا کر دی کہ تمہیں انسان بنا کر کے اس نے کہا اے مالک، اے میرے بندے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ کائنات رب کی نہیں ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس سے خدا کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ زمین دانہ اگاتی ہے مگر خدا نہیں کھاتا، زمین پہ پانی بہتا ہے مگر خدا نہیں پیتا، زمین میں سبزہ اگتا ہے خدا کے پاس جانور نہیں ہیں، زمین میں ہوا ہے خدا کو ہوا کی ضرورت نہیں، درخت آکسیجن دے رہا ہے خدا کو ضرورت نہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے میرے بندے اس کائنات میں یہ بتا کہ کون سی چیز ہے جو میں لے رہا ہوں، رزق تم کما رہے ہو، تم کھا رہے ہو، دریا بہ رہے پانی تم پی رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں نے جب تیرے لیے بنائی ہے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ جب میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے تو اب یہ بتا کہ تجھے کیسا ہونا چاہیے، جیسا میں، جملہ یاد رکھیے گا، میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس مقام کے اوپر آ کر کے عجب جملہ کہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے بندے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اب بتا کہ جیسا تیرا رب ہے ویسا تو میرا بندہ بن جا۔ کیا مطلب ہے کہ جیسا میں اللہ ہوں، میں ہوں، ایسا تو بن جا۔ اب یہ تو کہے گا پھر تو کہیں خدا ہو جائیں گے دنیا میں، جب خدا کہہ رہا ہے کہ تو میرا بن جا۔ غور کریں، من مصری تو میرے میں میرا مصر بن جا، میرے جیسا ہو جا۔ غور نہیں کیا آپ نے، ہم کس جیسا بننا چاہتے ہیں؟ اس جیسا۔ غور نہیں کیا آپ نے، کسی سے پوچھو تم کس جیسے ہو، کہا فلاں جیسے، تم اس جیسے ہو، کہا کس جیسے، فلاں جیسے۔ ہاں ہر ایک کا ماڈل ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے، تو اپنی مثال اس کے دے رہا ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، لیکن میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہ رہا ہوں۔ یعنی میں جو قدرت رکھتا ہوں، جو طاقت میرے پاس ہے وہ تجھے دینا چاہتا ہوں۔ میں رازق ہوں، تجھے رزاق بنانا چاہتا ہوں۔ میں قادر ہوں، تجھے قدرت عطا کرنا چاہتا ہوں۔ جب تو میرا بندہ بن جائے گا، یہ کیوں اسی میں نے اس مقام تک لایا کہ آپ پہچانیں کہ جس رب نے ہمیں اتنی بڑی طاقت دی ہو، تو اب اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض باتیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ تو اہل بیت کے لیے معصوموں کے لیے تھی، ہم نے اس انداز سے دین کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں جتنے بھی کمالات علی بیان ہو رہے ہیں، ایک جملے میں سمیٹنا چاہتا ہوں، جتنے بھی کمالات علی ہیں، جتنے بھی کمالات علی، ان سب کمالات سے علی بالا تر ہے۔ توجہ ہے نا، علی ان سارے کمالات سے بالا تر ہے۔ توجہ کریں آپ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کمالات بعد میں عطا کیے ہیں، اپنے صفات کا مظہر پہلے بنایا ہے، اپنے صفات کا مظہر پہلے بنایا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے صفات کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ جب تم اللہ کے صفات کو نہیں سمجھ سکتے تو جسے اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا ہو اسے رسول بنایا ہوگا، پھر اسے محمد بنایا ہوگا، پھر اسے علی بنایا ہوگا۔ اور پھر یہی وجہ ہے
اب میں نے ایک جملہ کہا ہے، ذہن میں رہے گا نا، کیونکہ ایک جملے سے دوسرا جملہ مربوط ہے، لیکن میں چاہتا ہوں بات کہیں پہنچے۔ میں نے عرض کیا کہ علی کی جتنے فضائل علماء پڑھتے ہیں، مولوی پڑھتے ہیں، جتنے کتابوں میں ہیں، یہ سارے کمالات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ہم نے علی کو انہی کمالات میں سے علی سمجھا ہے، یہی غلطی ہے۔ یہاں سن کے جائیے گا، علی جتنے کمالات علی کے بیان ہوتے ہیں، جہاں یہ سارے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے علی شروع ہوتا ہے، وہاں سے علی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو پھر کیسے سمجھیں یہ کمالات کیسے ہیں؟ ان کمالات کا علی کی ذات سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ پھر ہم جو کہہ رہے ہیں، اب آئیے مثال دو تاریخ سے، روایت پیش کرتا ہوں میں، روایت آپ کے سامنے۔ پیغمبر اکرم مولا کائنات تشریف فرما دونوں، توجہ ہے نا، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور روایت کا پس منظر بہت ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، بھائی اتنا اشارہ کر دو کافی ہے نا، سمجھ جائیں گے نا، اس لیے کہ روایت کا جب تک پس منظر بیان نہ ہو تو منظر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں پس منظر آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس کی تحقیق کریں۔ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے کمالات بیان ہو رہے ہیں، توجہ کریں، اپنے کمالات۔ اب پیغمبر نے عجب جملہ کہا، پیغمبر اکرم نے عجب جملہ کہا کہ اے علی تجھے، غور کریں آپ، اب یہ مقام ہے، یہ مقام ہے علوی، مقام علوی ہے، مقام علی ہے۔ کاش اس طرح سے اگر علی کو سمجھا ہوتا، ہم نے علی کو لفظوں میں ڈھونڈا ہے، غور نہیں کیا آپ نے، علی لفظوں میں نہیں آتا، علی وحی میں آتا ہے، غور نہیں کیا آپ نے، علی لفظوں میں نہیں آتا، علی قرآن کی وحی میں آتا ہے۔ جب قرآن کی وحی سمجھ میں نہیں آتی تو علی کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ علی لفظوں میں نہیں آتا ہے، ہم نے لفظوں میں علی کو ڈھونڈا، تو اب پیغمبر فرما رہے اے علی تجھے کون جانے، تجھے یہ دنیا نہیں سمجھ سکتی، اے علی تو اس کے سامنے رہتا ہے، اس کے درمیان میں رہتا ہے، مگر اے علی تجھے یا رب جانتا ہے یا تیرا محمد جانتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا، تجھے یا رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ پیغمبر کہہ چکے، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی آ کے کہے کہ میں علی کو جانتا ہوں تو خدا کی قسم وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر علی کو نہیں سمجھ سکتا، اور اس لیے پیغمبر مہر لگا چکے، اے علی تجھے یا مصطفیٰ جانتا ہے، کیوں نہ جانتا ہو، کیوں نہ جانتا ہو، جب کچھ نہ تھا مصطفیٰ تھا، تو مصطفیٰ کا گواہ علی تھا، مصطفیٰ کا گواہ علی تھا، تو یہ مصطفیٰ کی گواہی دے رہے تھے، مصطفیٰ اور خدا مل کے علی کی گواہی دے رہے تھے۔ توجہ کریں آپ، کس مقام میں اب نے سمجھا، اب کہا کہ اے علی یا مصطفیٰ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے، اور اے علی مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، یہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، مجھے بھی کوئی نہیں جانتا، یا تو جانتا ہے یا رب جانتا ہے، یا تو جانتا ہے یا رب جانتا ہے، اور یاد رکھو اے علی کہ خدا کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے، غور ہی نہیں کیا آپ نے، خدا کو بھی نہیں جانتا کوئی، نہ پہچان سکتا ہے نہ اس کی معرفت پیدا کر سکتا ہے۔ یا میں نے علی خدا کو پہچانا یا علی تم نے خدا کو پہچانا، پہچانا آپ نے، اس کا مطلب علی لفظوں میں نہیں آتے، علی کہاں آتے ہیں؟ علی وحی میں آتے ہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، علی وحی میں آتے ہیں، علی آتے ہیں، غور ہی نہیں کیا آپ نے، علی قرآن کے پاروں میں آتے ہیں، علی قرآن کے سوروں میں آتے ہیں۔ یہی تو پیغمبر نے فرمایا، اے علی جس طرح سے پورے قرآن میں سورہ توحید نہیں ہے دوسرا، ایسے اس دنیا میں کوئی دوسرا علی نہیں ہے۔
اے علی تو قرآن میں تیری مثال سورہ توحید کی ہے، اور کیوں نہ ہو تو سورہ توحید ہے، فاطمہ کو سورہ کوثر ہے۔ توجہ ہے، ہم پلہ ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم وزن ہیں، تجھے رب نے مثل سورہ توحید کے بنایا، اس لیے سورہ توحید کہ کوئی دوسرا خدا نہیں، اس کی خدائی میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اے علی وحی میں کوئی دوسرا علی نہیں، اور پھر فاطمہ اسے کوثر میں رکھا، تجھے سورہ توحید میں رکھا، دو مقام۔ اے علی تو مثل سورہ توحید ہے، اور پھر فرمایا یا علی یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، اے علی تیرا مقام، تیری منزلت کعبے جیسی ہے، تیری منزلت کعبے جیسی ہے۔ اب اندازہ لگا یہ کعبہ کعبے جیسی ہے، غور کیا آپ نے؟ یہ کعبے کی طرف علی کی نسبت کیوں دی؟ کاش وقت ہوتا تو میں اس رخ کو روک رہا ہوں، اس وقت میں اس موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اے علی تو وحی میں آتا ہے، تو جہاں میں نے عرض کیا کہ علی کو، جہاں علی کے فضائل، جہاں ہم علی کے جو فضائل بیان کرتے ہیں، جہاں وہ ختم ہوتے ہیں وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ وہاں سے علی شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ علی کے جس کے یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں، یہ فضائل نہیں بیان ہو رہے علی کے، غور کریں، یہ ہم جیسوں کی زبان کے وہ الفاظ ہیں جو علی کے قصیدہ تو بن سکتے ہیں مگر علی کے فضائل نہیں بن سکتے۔ علی کا قصیدہ اور ہے، علی علی کہنا اور ہے، علی کہنا اور ہے، علی کا قصیدہ کہنا اور ہے، مگر قرآن جسے علی کہتا ہے، قرآن جسے علی کہتا ہے، اس کا مقام کچھ اور ہے۔ ابھی میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہ پروردگار عالم نے جتنے بھی معجزات علی کے میں اس دنیا کے سامنے پیش کیے، توجہ کریں آپ، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ علی تیری، تجھے علی کون جان سکتا ہے؟ توجہ کریں، یہ سرکار دو عالم نے عجب جملہ فرمایا ہے، امیر المؤمنین کے بارے میں فرمایا کہ علی حسن یوسف، حسن یوسف، حسن یوسف کا عالم یہ تھا، یوسف کا حسن یہ تھا، یوسف کا حقیقی حسن دنیا نے نہیں دیکھا۔ غور کریں، حسن یوسف، اس لیے کہ نبی کے حسن کو دیکھنے کے لیے، معصوم کے حسن کو دیکھنے کے لیے خود معصوم ہونا چاہیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معصوم ہونا چاہیے، یعنی جو ان مراتب کو طے کرتا ہے، غور کریں آپ کو، یعنی یہ ایمان کے جو درجے ہیں یہ خدا کے نہیں، خدائی کے نہیں، توحید کے نہیں، یہ ایمان کے جو درجے، کہا فلاں اتنے درجے پہ ہے، کہا سلمان کتنے درجے پہ ہیں؟ 10ویں درجے پہ ہیں۔ یہ کون سا درجہ ہے؟ یہ وہ درجہ معرفت ہے جو علی کی معرفت سے ملتا ہے، علی کی معرفت سے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان 10 درجوں کا نام نہیں ہے، اس میں جتنا سلمان نے سمجھا، جتنا سلمان نے علی کو سمجھا اتنا درجہ پایا، مگر ایمان کے درجے اس سے آگے ہیں، ایمان کے مراتب اس سے آگے ہیں، ایمان کے رتبے بہت آگے ہیں۔ یہ تو معمولی درجے ہیں ایمان کے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
تو ایک ذہن میں یہ جملہ رکھ کے چلیے، ایک جملہ ذہن میں رکھ کے چلیے کہ معصوم کو حقیقت معصوم کو صرف معصوم دیکھ سکتا ہے، غیر معصوم اگر معصوم کو دیکھ لے اندھا ہو جائے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ نے کیا دیکھا؟ علی کو کس چہرے میں دیکھا؟ کاش اس بات کو ہم سمجھے آج، تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حقیقت معصوم کو معصوم دیکھ سکتا ہے، صرف معصوم دیکھ سکتا ہے۔ اب مثال کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، حسن یوسف، اب یہ یوسف بھائیوں کے سامنے رہے مگر حقیقت یوسف کو نہیں سمجھ سکے۔ اور کیا آپ نے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جلال یوسف کو نہیں سمجھ سکے، کمال یوسف کو نہیں سمجھ سکے، حقیقت یوسف کو نہیں سمجھ سکے۔ ٹھیک، اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ بغض، حسد۔ اب یوسف کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے، یوسف جا رہے ہیں، کبھی کنویں میں پھینکے جا رہے ہیں، کبھی وہاں سے نکالے جا رہے ہیں، وہاں سے بیچے جا رہے ہیں، اور پھر منڈی میں جاتے ہیں یوسف بکنے کے لیے۔ اتنے بڑے مرحلے سے گزر گئے یوسف، آخر وجہ کیا تھی کہ یوسف بکتے چلے گئے۔ کبھی کاش قرآن مجید کو دیکھیں، قرآن مجید کے اوپر غور کریں۔ سوال یہ کہ کہا، پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، حسن یوسف کو جو لوگوں نے دیکھا، حقیقت میں یوسف کے اوپر پروردگار عالم نے 70 پردے ڈال رکھے تھے، یا اس سے بھی زیادہ روایتیں ہیں۔ کتنے پردے ڈال رکھے تھے؟ حسن یوسف کے اوپر کئی پردے تھے۔ اب جو اس پردوں سے چھٹ کے آیا، حقیقت نہیں، عکس، تصویر، سایہ، حقیقت نہیں، اسے دنیا نے یوسف سمجھا۔ لیکن پروردگار عالم نے جب یوسف محل میں امتحان کی منزل سے گزر رہے تھے، جب عورتوں نے کہا کہ ہم اس یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب کریم نے صرف ایک پردہ اوپر سے ہٹا دیا تھا، صرف ایک پردہ ہٹایا، اور اس ایک پردے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو یوسف کو دیکھ رہی تھی وہ ہاتھ کے اوپر چھریاں چلاتی گئی، انگلیاں کٹ کر کے نیچے گرتی چلی گئی۔ یہ پردے نہیں ہٹے تھے، ایک پردہ ہٹا تھا، ایک پردہ ہٹا۔ کہا علی تیرے اوپر 70,000 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اے علی، تیرے اوپر 70,000 پردے پڑے ہیں، اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو خدا کی قسم تجھے یوسف بھی نہ سمجھ سکے، تجھے یوسف بھی نہ دیکھ سکے، مجال یوسف نہیں کہ تو تیرے حسن کو سما سکے۔ یہ علی ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو کمالات میں یہ اس لیے اس موضوع کو چھیڑ رہا ہوں، میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے بار بار مجھے تکرار کرنا پڑتی ہے کہ مجلسیں آپ کی حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں۔ آپ کو اللہ نے کیوں خلق فرمایا؟ جس اللہ نے آپ کے اوپر مسلسل نگاہیں رکھی ہیں، آپ اس کی نظر میں کتنے قیمتی ہوں گے؟ آپ کی نظر میں، اس کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں؟ مثال دوں آپ کو، پرسوں کی مثال یا اس سے پہلے دن کی جو میں نے مثال دی، میں نے کہا جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اور ڈرائیورنگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں، اب ہماری رفتار یا خدا جانے یا بندہ جانے، اس وقت ہم یہ اس میں کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ ہمیں جینا یا مرنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے کہ دنیا میں صرف اس سڑک کے اوپر ہم ہی جا رہے ہیں۔ غور کریں، خدا کی قسم اس وقت کوئی بچنا چاہ نہیں رہا ہوتا، مگر خدا تب بھی بچانا چاہ رہا ہوتا۔ خدا تب بھی بچاتا ہے ہم کو، کہتا ہے نہیں میرے بندے ابھی تیرا مرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی تمہیں خدا بچاتا ہے۔ یا جتنا ہم روز زہر کھا رہے ہیں،
جتنا زہر ہم روز کھا رہے ہیں، اب یہ زہر کئی قسم کا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو روٹی کے ذریعے سے کھایا جا رہا ہے صرف اسی کو زہر نہیں کہتے. ہماری جو تربیت میں زہر گھولا جا رہا ہے، ہمارے جو مزاج میں زہر گھولا جا رہا ہے، یہ وہ ساری اتنی بڑی بیماریاں ہیں جس کا علاج نہیں ہے، مگر خدا پھر بھی شفا دے رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یہ جتنے کمالات ہیں، پروردگار عالم کیا کہتا ہے کہ میرے بندے تو میرا بن جا، ہیں میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. میں تجھے اپنے عجب مزاج، خدا کی قسم. ہم دنیا میں سوچوں گا میں خامنہ جیسا بن جاؤں تو بڑی بات ہے میرے لیے بڑی بات ہے کہ اگر میں کہوں خدایا تو مجھے خامنہ ہی بنا دے، مجھے خدایا تو مجھے خمینی بنا دے. یہ بڑی بات ہے، یہ تمنا تمہاری. اور تم اتنے چھوٹے نہیں ہو، تم اتنے ہلکے نہیں ہو کہ تم یہ کہو کہ پروردگار مجھے فلاں بندے جیسا بنا. پروردگار کہتا ہے تو کتنا بخیل ہے، تو کہہ رہا ہے مجھے بندے جیسا بنا، میں کہہ رہا ہوں میں تجھے اپنے جیسا بنانے کو بیٹھا ہوں. تو میرے جیسا کیوں نہیں بننا چاہتا کہ جب تو بن جائے گا میرے جیسا، آنکھیں تیری ہوں گی دیکھ میں رہا ہوں گا، ہاتھ تیرے ہوں گے دے میں رہا ہوں گا، سوچ تیری ہوگی حکومت میری ہوگی، قدم تیرے ہوں گے رفتار میری ہوگی. میں تجھے اپنے جیسا بنانا چاہ رہا ہوں. اب وہ آخری جملہ جو میں جس کے لیے یہاں تک لایا تھا میں نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کمالات جو ہیں کس کے لیے ہیں؟ یہ صرف معصومین کے لیے ہیں. وہ مولوی ہم تو کہاں، ہمارے اندر اتنی جرت کہاں کہ وہ علی کے صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے. وہ کہاں کہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں. کس نے کہا؟ میں نے عرض کیا کہ یہ جتنے بھی صفات یہ فضائل بیان کیے گے امیر المومنین کے یا محمد و آل محمد کے، یہ فضائل جو بیان کیے گئے ہیں یہ اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ان فضائل کو دیکھ کے یہ فضائل تم اپنے اندر پیدا کر سکو، یہ کمالات تم اپنے اندر پیدا کر سکو. علی کو ہم نے شجاعت دی، علی کو ہم نے شجاعت دی. خدا کی قسم ہم یہ شجاعت تمہیں بھی دے سکتے ہیں، یہ شجاعت تمہیں بھی دے سکتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل وہ ہیں جو پروردگار عالم نے رکھی اس لیے ہیں انسانوں کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ بعض چیزیں جو پروردگار عالم نے رکھی ہیں وہ اسی لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کے اندر ان کمالات کو حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو، ان کمالات کی حرص پیدا ہو اس کے اندر. یہ کمالات اپنے اندر پیدا کرے، وہ یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ سیرت اپنے اندر پیدا کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو میں نے اپنے رسول کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے. مطلب کیا ہے کہ اسی نمونے کو دیکھ کے تم اس کے مثل بنتے چلے جاؤ، اس جیسے بنتے چلے جاؤ، اپنے اندر وہ کمالات پیدا کرتے چلے جاؤ، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جاؤ کہ خدا تمہیں اپنی صفات کا مظہر بنا دے، اپنی صفات کا. عزیزان گرامی بس یہی روک رہا ہوں، اس لیے کہ بات کہیں اور جانی تھی، بات کہیں اور چھڑ گئی. یہ تو ہوتا ہے ممبر پہ آنے کے بعد سوچ کے کچھ آدمی آتا ہے اور بات کہیں اور چلی جاتی ہے. لیکن حالانکہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جہاں میں نے کل چھوڑا تھا مجھے وہاں لے کے جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ بھی اسی موضوع سے متعلق تھی، لیکن میں نے کہا بیچ میں بات رہ جائے گی، ابھی نہیں چھیڑنا چاہتا اس کو میں. یہ ہے، دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پروردگار آج یہ وہ مقام ہے جو اللہ بندے کو دینا چاہتا ہے. آج جب کربلا کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے تو صرف حسین نہیں یاد آتا، حسین نہیں یاد آتے. کیوں نہیں یاد آتے؟ تنہا حسین یاد نہیں آتے. جیسے ہی حسین کا تصور آئے گا فوراً عباس کا تصور آتا ہے.
فوراً علی اکبر کا تصور آتا ہے، فوراً حبیب ابن مظاہر کا تصور آتا ہے۔ یہ جو جس خاک کے اوپر سجدہ ہے، اب آپ نے اندازہ لگایا، یہ صرف ایک حسین کے خون کی خاک نہیں ہے، یہ سارے شہداء کے وجود کا خون ہے، اس میں توجہ ہے۔ اور جب یہی وجہ ہے کہ زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی سارے شہداء کو سلام ہوتا ہے۔ یہ مقام ہے کہ اب حسین قیامت تک، دیکھیے حسین قیامت تک حر سے الگ نہیں ہو سکتے، اور حر قیامت تک حسین سے الگ نہیں ہو سکتا۔ بس اس سے بڑا، دیکھیے اس سے بڑا کوئی کمال علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ دنیا کے جتنے عالم، غور کریں آپ، دنیا کا جتنا علم جمع کیا جائے، وہ سارا علم جمع کر کے اکٹھا کیا جائے، خدا کی قسم یہ سارا علم جسے دے دیا جائے اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ یہ مقام حر تک پہنچ جائے، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ مقام حر تک نہیں پہنچ سکتا، مقام حر نہیں حاصل کر سکتا، جتنی محنت مرضی کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب پروردگار عالم نے اب حسین کو اور حر کو ایک ساتھ کر دیا ہے۔ ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، ان کا تذکرہ، لیکن اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب پھر یہ کہہ دیا جائے گا، عجب عجب جملے ہیں، عجب عجب مقامات ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ابھی کربلا بیان نہیں ہوئی، ابھی کربلا کو وہ تصور بیان نہیں ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات مل کے جتنا بھی اطاعت حسین کر لے، مگر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی کہ یہ حسین کے دوست ہیں۔ غور کریں آپ۔ لیکن اگر حسین کسی کو کہے، حسین کسی کو کہے حبیب تو میرا دوست ہے، حبیب تو میرا دوست ہے، یعنی اب جو امامت کا دوست ہے اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے، اور جب تک قرآن ہے، جب تک توحید ہے، جب تک رسالت ہے، جب تک امامت ہے، جب تک قرآن ہے، جب تک دنیا ہے، تب تک حر کو حسین سے جدا نہیں کر سکتا، اور حسین کو حر سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے کہ تم فقط اتنا کام کرو، اتنا کیا کرنا ہے تم کو؟ اپنے امام کے اسی طرح سے وفادار بن جاؤ۔ غور کر رہے ہیں؟ دفتر بند نہیں ہوا، کارخانہ قدرت بند نہیں ہوا، حر بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا، حبیب بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ توجہ ہے نا؟ عباس بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ فرق یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے امام، اپنے زمانے کی امام کی اطاعت کی، وفاداری کی، تم بھی ویسے ہی وفاداری کرو، تم بھی ویسے ہی اپنے زمانے کے امام کے وفادار بن جاؤ، ان کی اطاعت میں آ جاؤ، تو یہ سمجھ لو کہ تم میں ہر اپنے زمانے کا حسین کا حر ہے، حسین کا حبیب ہے، حسین کا مسلم من اوسجا ہے۔ حسین، یہ راستہ بند نہیں ہوا، یہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ کل سے آپ یہ کام کر لیں، آپ اپنے زمانے کے امام کے وفادار بن جائیں، زمانے کے حسین۔ حسین، میں نے عرض کیا کہ یہ سارے حسین ہیں، یہ اول سے لے کر کے آخر تک محمد ہیں، یہ اول سے لے کے آخر تک علی ہیں، یہ اول سے لے کے آخر تک حسن ہیں، یہ اول سے لے کے آخر تک حسین ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ ہے؟ تو تمہارے لیے بھی راستہ بند نہیں ہوا، بس کل سے وفاداری کر لو اپنے زمانے کے امام کی، اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
اور جب اپنے زمانے کے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو یقین کریں کہ وہی کمالات تمہارے لیے بھی ہوں گے، وہی مدارج تمہارے لیے بھی ہیں، وہی رتبے تمہارے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ اگر وہ اپنے زمانے کا حسین تھا، یہ اپنے زمانے کا حسین ہے، یہ اپنے زمانے کا حسین ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی وجہ ہے۔ اور شاید آپ دیکھیں، میں صرف ایک لفظ کہہ کر کے مصائب بیان کر لوں، اس روایت کو سن کے جائیے۔ میرے جتنے بزرگ لوگ ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کیوں کہا ہے زمانے کا حسین، یہ تمہارے زمانے کا حسین ہے۔ اس کو پکار کے دیکھیے، دنیا کو پکارتے ہو، دنیا کے اوپر تجربہ کرتے ہو کہ ان کو بلائیں، آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ تو ہمارا مزاج ہے روز۔ لیکن کاش تم کم سے کم اپنے زمانے کے امام کو بلا کے تو دیکھو کہ وہ آتے نہیں آتے، تمہاری دعا قبول کرتے، تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے نہیں ہوتے۔ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، یہ میں نہ ان مولویوں کو مانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں امام پردہ غیب میں ہے۔ او بابا، اتنی بڑی مخلوقات کا امام پردہ غیب میں نہیں رہتا، پردہ غیب میں تم ہو جو زمانے کے امام کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ پردے تو تمہاری آنکھوں پہ پڑے، ورنہ امام تو جہاں بیٹھا ہے، امام کہاں نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا مظہر ہے نا، مطلب کیا ہے اس کا؟ مجھے کوئی عالم ہی سمجھا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ چودہ میرے صفات کے مظہر ہیں، جیسے میں ہر جگہ ہوں ویسے یہ ہر جگہ ہیں، جیسے میں ہر جگہ ہوں ویسے ہی یہ ہر جگہ ہیں۔ یہی سرکار دو عالم نے فرمایا، جب سرکار دو عالم نے یہ بات کہی کہ علی کے کمالات بیان کیے، اور ظاہر سی بات ہے کمالات کس کو ہضم ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہوئے، کہا دیکھو، کہتے ہیں کہ علی ہر جگہ ہیں، علی ہر جگہ ہیں، علی ہر مقام پہ ہیں۔ کہا کہ پھر؟ کہا دیکھو دعوت کرو۔ سب نے ایک وقت میں علی کی دعوت کر دی۔ اب میں اس واقعے کو نہیں پڑھنا چاہتا، سب نے ایک مرتبہ علی کی دعوت کر دی، اور 40 گھروں میں علی کی دعوت ہو گئی۔ اب جب سب جگہ پہنچ گئے، اب آپس میں کہہ رہے ہیں علی تو میرے ہاں تھے، دوسرا کہہ رہا علی میرے ہاں تھے، تیسرا کہہ رہا علی میرے ہاں تھے۔ سب رسول کے پاس پہنچے، رسول سے جا کے کہا عجب ہو گیا، عجب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا علی نے علی کی دعوت ہوئی، علی میرے ساتھ تھے، یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ تھے۔ پیغمبر نے کہا میرے ساتھ بھی تھے، اسی وقت علی میرے ساتھ بھی کھانا کھا رہے تھے۔ اتنے میں جبریل نازل ہوئے، کہا اللہ کے نبی علی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رب کریم نے کہا جبریل میری طرف سے کہو علی اس وقت رب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو علی ہر جگہ، امام زمانہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود۔ اپنے زمانے کے امام کی وفادار بنو، اپنے زمانے کے امام کی وفادار بن جاؤ کل سے، بس کچھ نہیں ہے تمہارے پاس زمانے کا امام ہے، اپنے ہمارا امام ہے، بس اس کی وفاداری کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جو امام چاہتے ہیں وہی کریں گے، جو امام نہیں چاہتے وہ نہیں کریں گے۔ یہی حسین اصحاب حسین نے بھائی اتنا ہی کیا تھا۔ اصحاب حسین نے کوئی چاند لا کر کے حسین کے قدموں میں نہیں ڈال دیا، سورج لا کر کے حسین کے قدموں میں نہیں ڈال دیا، بس کہا مولا ہماری مرضی مر چکی ہے، اب آپ کی چلے گی، جو آپ کہیں گے وہ چلے گا، بس یہی ہے وفاداری، یہی ہے وفاداری۔ عزیزان گرامی، کیسے کیسے وفادار تھے حسین کے، کتنے وفادار تھے کہ جن کی وفاداری کے اوپر حسین کو ناز تھا، حسین کو، اور وہ کہ جس کی وفا مشہور تھی، اللہ اکبر، جس کی وفا، اور وفا عباس۔ اور اب جو صبح سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، عباس تڑپ رہے ہیں، عباس بے چین ہیں،
اس لیے کہ عباس کو مانگا ہی تھا کربلا کے لیے، عباس کو اللہ سے مانگا ہی تھا کربلا کے لیے، مگر عباس دیکھ رہے ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں آقا اتنے چلے گئے، میں رہ گیا، مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ حسین ہر بار ایک جملہ کہتے ہیں، بس یہ آخری جملہ ہے، یہ یاد کریے گا، روئیے گا، بھائی اس سے بڑا جملہ مقتل میں مجھے نظر نہیں آتا۔ عباس کی بے کسی مجھے اس سے بڑھ کے کہیں نظر نہیں آتی۔ کہا کہ مولا مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ امام ایک ہی مرتبہ ایک جملہ کہتے تھے، عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ اللہ اکبر، لاشوں پہ لاشیں آتی گئی۔ اب ایک طرف صرف امام ہیں، جناب علی اکبر ہیں اور حسین اور جناب عباس ہیں۔ پھر ایک مرتبہ عباس بڑی امید لے کر کے آقا کی خدمت میں، آقا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے پھر وہی جملہ دہرایا، آقا مجھے بتا دے، عباس تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ حسین کے اس جملے کے بعد عباس نے مقتل کی طرف رخ کر کے چاروں طرف نگاہیں دوڑا کر کے یہ پوچھ لیا، مولا وہ لشکر کہاں آ رہا؟ ارے عباس، ارے سب تو چلے گئے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، حسین نے سر جھکا لیا، کہا عباس تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ کہا عباس جاؤ خیمے سے جا کر کے بیویوں سے اجازت لے لو۔ عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہاں پانی کی سبیل کر سکتے ہو، تو بچے بہت پیاسے ہیں۔ کہا مولا ہاں میں پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا، سکینہ دوڑتی ہوئی گئی۔ ایک مرتبہ کئی دن کی مشق سکینہ سوکھی ہوئی تھی، سوکھی ہوئی مشق سکینہ اٹھائی اور جا کر کے جناب عباس کو دی۔ چچا بچے بہت پیاسے ہیں، بابا نے کہا نا کہ آپ پانی لینے جا رہے ہو، چچا یہ لے کے جاؤ، وہ پانی لے کے آؤ۔ ایک مرتبہ مشق سکینہ کو لیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، اے بچوں آ جاؤ، اب پیاس نہیں رہے گی۔ میرا چچا پانی لینے گیا، مگر کچھ دیر کے بعد جب خیموں میں علم آیا، عباس نہیں آئے۔ سکینہ نے کہا اے بچوں، اے میرا چچا مارا گیا، تم پیاسے رہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم لامرہ۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس